اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین اور سامعات، آج ایک باریک نکتے کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی۔ جیسا کہ ہم نے کتابوں میں، تفاسیر میں، احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر اور علماء کی تقریروں کے اندر یہ مسئلہ وضاحت سے بارہا سنا ہے، جو کہ حدیث مبارکہ کے ذیل میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں داخل ہوتے فرشتے اس گھر میں جہاں پہ کتا یا تصویر موجود ہو۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں، حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہے جلد دوم میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب یعنی سزا اللہ کے نزدیک تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اور بخاری شریف جلد دوم کی حدیث پاک ہے کہ تصویر بنانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہاں تو بات ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہاں تک تو سب کو کلیئر ہے، لیکن اس وضاحت کے باوجود ہم اپنے گھروں میں اس معاملے میں بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کئی گھر تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ بزرگوں سے لے کر بچوں تک کی تصویروں کو اس قدر کثرت کے ساتھ آویزاں کیا جاتا ہے کہ وہ گھر نہیں معلوم ہوتا، وہ ایسے ایک فوٹو اسٹوڈیو معلوم ہوتا ہے۔ یہ انتہا درجے کی غلطی ہے۔ لیکن بعض اوقات فریم میں بھی تصویر نہیں ہوتی، دیوار پہ بھی نہیں لٹکائی ہوتی، اور الماریوں میں بھی سامنے موجود نہیں ہوتی، لیکن ہمارے بچوں کے کمرے، ان میں دروازے اور کھڑکیوں پر لٹکنے والے پردے، ان کے بستر پہ بچھی ہوئی چادریں، ان کے سرہانے، ان کے کمبل یا لحاف، ان کے اوپر ایسے کور چڑھا دیے جاتے ہیں، ایسی چادریں بستروں پہ ڈال دی جاتی ہیں، ایسے پردے لٹکا دیے جاتے ہیں جہاں پہ کارٹونز موجود ہوتے ہیں، تصاویر موجود ہوتی ہیں، کہیں پہ بین 10 کی تصاویر موجود ہے، کہیں پہ بچوں کے من پسند جو جاندار کی تصاویر ہیں ان کے ساتھ ان کے کمروں کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اگر بچوں کے علیحدہ کمرے نہ ہوں تو ہمارے اپنے روم میں بچوں کا وہ سامان موجود ہوتا ہے جہاں پہ تصاویر موجود ہے، جیسے ان کا اسکول لے کر جانے والا بیگ، ان کا جیومیٹری باکس، ان کا لنچ باکس، ان کے جوتے، سلیپرز یا بوائز کی شرٹس، بچیوں کی فراکس، ان کے اوپر جاندار چیزوں کی تصاویر موجود ہیں، اور وہ تصاویر ہمارے کہیں پہ آگے بھی موجود ہیں، کہیں پہ دائیں، کہیں بائیں، کہیں پیچھے، اور انہی کی موجودگی میں ہم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، تصویر کے بارے میں تو احادیث ہم نے بارہا سنی، اور ابھی اس گفتگو کے شروع میں بھی میں نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ اب نماز کے بارے میں تصویر کی موجودگی کے ہوتے ہوئے کیا حکم ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کراہت ہے نماز کی وہ یہ کہ تصویر نمازی کے آگے ہو، سجدے کی جگہ پہ ہو تو نماز ہوگی نہیں، پھر دائیں طرف تصویر موجود ہو، پھر بائیں طرف ہو، پھر چھت کے اوپر ہو، اور پھر بیک یعنی پشت کی طرف ہو۔ یہ درجہ بدرجہ اس کی کراہت میں فرق آتا جاتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں پہ بغیر توجہ دیے بلا ناغہ اسی کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، جس کمرے میں ہمارا بیبی لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کمبل ہے اس کے اوپر کارٹونز ہیں، بین 10 کی تصویریں ہیں، اسپائڈر مین ہے، سپر مین ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے بچوں کے کارٹونز ہیں۔ تو یہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ مہربانی کیجیے اپنے گھروں سے ان چیزوں کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ نت نئے تصورات کی صورت میں، جدت پسندی کی صورت میں ہم اپنے بچوں کے کمروں کو سجاتے ہیں اور اپنی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ فرشتے اس گھر میں قدم نہیں رکھتے جہاں پہ تصویر ہو۔ تو ہم نے اس تصویر کے ہونے کے کانسیپٹ کو صرف شادی اور خوشی کے موقع پہ لی گئی تصاویریں یا کسی خاص موقع پہ، تو ان تصاویر کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھا ہے، باقیوں کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے آئیں توجہ دیں، کوشش کریں بچوں کے جو لباس خریدیں ان کے اوپر جاندار کی تصویر نہ ہو۔ اسی طرح جو ہم بچوں کے بستر پہ چادریں ڈالیں ان کے اوپر پھولوں والی تصویریں بنا لیں یا غیر جاندار چیزوں کی تصویریں۔ ہمارے ہاں ہم سینریز ہیں وہ اپنے کمروں میں آویزاں کرتے ہیں، ان کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچھلی ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے نا لفظ اللہ اور محمد لکھا جاتا ہے، جبکہ مچھلی بھی کیا ہے، ایک جاندار چیز ہے۔ پھر ایسی بھی سینریز ہیں کہ جہاں پہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ ایک کبوتر کے منہ میں ایک لیٹر باکس سا بنا ہوا ہے، وہاں پہ لفظ اللہ اور محمد لکھا گیا ہے اور وہ کبوتر کی تصویر موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے ڈائننگ ہال میں یا ہمارا جو کمروں کے درمیان ہال ہوتا ہے، وہاں پہ ہم کہیں پہ اس کی تصویر جاندار چیزوں میں سے مور کی تصویر لگا دیتے ہیں، ہرن کی تصویر لگا دیتے ہیں، باراسنگا کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ بچوں کے کمروں میں ڈائناسورس ہے یا اور دیگر ایسے جانوروں کی جو ان کے من پسند ہیں ان کی تصویریں لگاتے ہیں، اور اس کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جب ان تصاویر کی موجودگی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہونے، تو پھر ہمارے گھروں میں کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے دعائیں نازل ہوں گی، کہاں سے اللہ کا کرم ہمارے گھروں پہ آئے گا۔ اس لیے ہمیں اس معاملے کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس گناہ سے بچنے کی، اس غلطی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔